عمران خان کی لائیو کوریج پر جو میڈیا چینلز پر پیمرا نے پابندی عائد کی تھی، اس حکم کو کالعدم قرار دے کے پیمرا کو نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ وہ آگے جواب دے کہ انہوں نے یہ پابندی کیوں لگائی۔ بہت ہی اہم فیصلہ۔ اب عمران خان نہ صرف ٹیلی تھون میں شریک ہو سکیں گے جو آج رات ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی جو تقریر ہے اگر وہ کوئی بھی چینل دکھانا چاہے تو اس کی لائیو کوریج پر اب کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت بڑا یہ فیصلہ۔ اور اس موقع پر جو ریمارکس تھے چیف جسٹس اطہر امین اللہ کے، وہ اس میں انہوں نے جو توہین عدالت کا جو کیس ہے عمران خان صاحب پر، اس کے حوالے سے بھی ان کے ریمارکس میں ایک وے فارورڈ ہے، اور عدالت نے اس ساری صورتحال پر ان کے جو سوالات ہیں اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت کیا سوچ رہی ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے حوالے سے ان کی تقریر پر جو میڈیا پر پابندی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم آبزرویشن دی ہے، اور اسی بات کا اعادہ کیا ہے جو اس سے پہلے عدالت کہہ چکی ہے کہ جو سزا یافتہ شخص ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈڈ ہیں، اور آرٹیکل 19 کے تحت آپ کسی کی تقریر پر پابندی نہیں لگا سکتے سوائے سزا یافتہ کے۔ تو اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر عدالت میں یہ چیز چیلنج ہوتی ہے کہ کل نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی اور جس کو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا اور دوسرے تمام چینلز نے اس کو دکھا دیا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا پیمرا کو اس حوالے سے توہین کا نوٹس دیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے؟ اور جن لوگوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر نواز شریف جو کہ ایک عدالتی بھگوڑے ہیں ان کا جو بیان چلایا، قوم سے خطاب ان کا چلایا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بہرحال آج جو سب سے اور میرے اپنے وی لاگ میں آج میں یہی ساری چیزیں، اور تھوڑا سا میں آپ کو حوال دوں گا توسا میں جہاں مریم نواز صاحبہ گئی ہیں وہاں پر لوگوں کو کچھ ملا یا صرف فوٹو آپ ہوا۔ لیکن پہلے اسی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ پیمرا نے جو تقریر جو لائیو کوریج عمران خان کی اس پر جو پابندی لگائی ہے ان کی تقریر کی، وہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے عمران خان صاحب کو، اور پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اس حوالے سے کوئی قانونی کارروائی بھی جو ہے، جو اگر کوئی انتہائی قدم پیمرا نے اٹھانا ہو تو وہ قانونی کارروائی بھی پوری نہیں کی گئی، اور یہ ایک بالکل پاکستان کے آئین اور قانون کی بڑی کلیئر وائلیشن ہے۔ اس پر آج صبح یہ پٹیشن دائر ہوئی تھی اور آج ہی اس کی سماعت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ آیا اس پر بھی عدالت نے یہ کہا اپنے رجسٹرار سے کہ وہ فوری طور پر پیمرا سے اس کی تعمیل کرائی جائے، پیمرا کو یہ بتا دیا جائے کہ عدالت نے یہ آرڈر کر دیا ہے، تاکہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ عدالت یہ نہیں چاہتی کہ سیلاب زدگان کے لیے عمران خان جو ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں، وہ جو پیمرا کا ایک آرڈر ہے جس کو عدالت سمجھتی ہے بادی النظر میں غیر قانونی، کہ اس کی امپلیکیشن وہاں تک ہوں۔ تو جو آج ریمارکس تھے چیف جسٹس اطہر امین اللہ کے، اس میں جو بھی یہ سارا معاملہ ہے F9 پارک کی جو تقریر جس کی بنیاد پر ایک توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہوا اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت عمران خان پر پرچہ بھی درج ہوا، وہ ساری تقریر جو ہے وہ ان کی تقریر پڑھی گئی۔ اور اس معاملے پر اس موقع پر جسٹس اطہر امین اللہ نے، چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال کیا علی ظفر صاحب سے جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے کہ آپ مجھے بتائیے کیا آپ اس تقریر کا جو کنٹینٹ ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اطہر امین اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ جو ہماری لوئر جوڈیشری ہے، ہماری جو سیشن کورٹس ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے، وہاں پر کس طرح سے بات ہوتی ہے اور کس طرح معاملات چل رہے ہیں۔ اگر ان حالات میں ایک جماعت کا جو لیڈر ہے وہ اپنے فالوور سے یہ کہے کہ ایکشن لوں گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لینگویج ٹھیک؟ یہ بھی کہا اطہر امین اللہ صاحب نے کہ مجھے عدالتوں کے حوالے سے بہت گفتگو کی جاتی ہے، میرے اوپر کئی دفعہ تنقید کی گئی لیکن ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ ایک خاتون جج کا معاملہ ہے۔ تو جو آج سوالات تھے چیف جسٹس صاحب کے، اس سے ایسا لگتا تھا کہ عدالت جو ہے اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے انہوں نے لیا، اور یہ بھی کہا اطہر امین اللہ صاحب نے کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ عمران خان صاحب اس طرح کی بات کریں گے جو انہوں نے کی۔ یہ بھی انہوں نے بات کہی کہ اب یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں اس میں آج کی جو حکومت ہے کل اسی چیز کے خلاف احتجاج کر رہی تھی، لیکن اب وہ حکومت میں آ گئے ہیں تو اب وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ماضی کی حکومتیں کر رہی تھیں۔ لاہور میں ایک صحافی کو مارا پیٹا گیا، اس واقعے کا بھی ذکر جناب اطہر امین اللہ نے کیا۔ تو جو آج ان کے سوالات تھے اس میں جو مجھے سمجھ میں آئی ایک وے فارورڈ بھی تھا کہ عدالت کے بارے میں جو ٹالرنس ہے ریمارکس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ زیرو ٹالرنس ہے۔ اب دوسری جانب عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ گفتگو میں ہمیشہ یہ بات مینٹین کی ہے کہ وہ عدلیہ اور پاکستانی فوج بطور ادارہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان دونوں اداروں کے خلاف کوئی بات کریں،
اور جو عمران خان صاحب نے ایکشن کی بات کی تھی وہ قانونی ایکشن کی بات تھی. وہ اگلے ہی جملے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کیس کریں گے, یعنی یا تو اپیل کریں گے اس فیصلے کی یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جج صاحب کے بارے میں یا جج صاحبہ کے بارے میں ہم کوئی درخواست دے سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جب وہ عدالت میں پیش ہوں گے, ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہی موقف ہوگا خان صاحب کا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کسی جج یا عدالت کے توہین کرنے کا, اور یہ جو گفتگو تھی یہ صرف لیگل ایکشن کے بارے میں تھی, لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر عدلیہ یہ سمجھتی ہے یا یہ تاثر گیا ہے کہ وہ جج صاحبہ کے یا کسی اور کو کوئی تھریٹن کر رہے ہیں, تو وہ بالکل ان کا یہ مقصد نہیں تھا, اور شاید اس بات کو وتھڈرا بھی کریں عمران خان صاحب, اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی اپالوجی بھی ٹینڈر کریں. یہ عمران خان صاحب خود فیصلہ کریں گے, لیکن ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اپنی گفتگو میں برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کا قطعی طور پر مقصد کسی کی نہ توہین تھی نہ کسی کو تھریٹ کرنا تھا. وہ تو ایک اس ماحول میں جہاں پر یہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے اور پھر دوبارہ اسی پولیس کے حوالے ان کو کیا جا رہا ہے, تو اس پر وہ جو ایک ساری کیفیت تھی اس میں انہوں نے ایک لیگل ایکشن کی بات کی تھی. تھریٹننگ ٹون قطعی طور پر ان کی نہیں تھی. بہرحال آج عدالت نے یہ معاملہ دیا. اور دوسری جو اہم بات تھی, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ صرف جو سزا یافتہ شخص ہے اس کے رائٹ سسپینڈڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کل نواز شریف صاحب کی جو ان کو ایک وہ عدالتی بھگوڑے ہیں, سپریم کورٹ سے بھاگے ہوئے ہیں اور اشتہاری ہیں پاکستان میں, تو پی ٹی وی نے ان کو نون لیگ کا جو ایک لیڈر بنا کر پیش کیا, اور انہوں نے بھی ایک بڑے بزرگانہ انداز میں جو خطاب کیا. عدالت جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی سزا یافتہ جیسے کہ نواز شریف صاحب ہیں ان کے کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور ان کی تقریر پر جو پابندی ہے وہ سزا یافتہ شخص پر لگائی جا سکتی ہے. اب یہ نواز شریف پر یہ لگی ہوئی ہے, تو پھر ایک بڑا سوال ہے کہ اب اگر عدالت میں کوئی چیلنج کرتا ہے, جو کہ ہو بھی چکی ہے, لیٹر بھی لکھے جا چکے ہیں, نواز شریف صاحب کی یہ جو گفتگو ہے یہ پیمرا بتائے کہ پھر ایک بھگوڑے کی ایک اشتہاری ملزم کی گفتگو کو کس طرح سرکاری میڈیا نے نشر کیا اور پھر بہت سارے دوسرے چینل نے بھی اس کو فالو کیا. اور اب آخر میں ذکر کر لیتے ہیں توسا کا. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا تصاویر مریم نواز کی, شہباز شریف کی, نواز شریف کی, وفاقی جو مال ہے مبینہ طور پر اس کے اوپر لگا گئے, تو توسا میں گئے, وہاں پر تقریریں ہوئیں, فوٹو آپس ہوئیں, متاثرین کے لیے کوئی کسی طرح کے ریلیف کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. وہاں سے جو نمائندے ہمیں خبریں دے رہے ہیں مایوسی اور نعرے بازی حکومت اور سسٹم کے خلاف, اور کوئی کسی طرح کی بھی مدد نہیں دی, صرف سیلاب کو سیاست کے لیے استعمال کیا.